جس طرح زیادہ اناج اگاؤ کی مہم ایک مستقل نعرہ بن گئی ہے، اسی طرح راہبر بنو اور راہبر بناؤ کی تحریک بھی ہمہ گیر مشغلے کی صورت اختیار کر گئی ہے۔ راہبروں کی دو اقسام ہیں، ایک انتخاب جیتنے سے پہلے، دوسری انتخاب ہارنے کے بعد۔ انتخاب جیت جائیں تو سفیر یا وزیر بن جاتے ہیں، دوسری صورت میں انہیں قوم کا غم کھانے اور ڈپٹی کمشنروں کا ہاتھ بٹانے کے لیے آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح کے ایک راہبر اس وقت مجھے ملنے آئے ہوئے ہیں۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو ان کی چال ڈھال اور انداز پکار پکار کر پوچھتے ہیں، کہیے صاحب، کوئی سنگین واردات تو نہیں ہوئی؟ اگر نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی؟ ضرور ہوئی ہوگی۔ یہ بھی کوئی بات ہے بھلا کہ ہر روز زنا بالجبر نہ ہو، خون خرابہ نہ ہو، مالک اور مزارع کی لڑائی نہ ہو، رشوت ستانی نہ ہو، نا انصافی نہ ہو۔ وہ میز پر مکہ مار کے اعلان کرتے ہیں، ارے صاحب یہ سب ہو رہا ہے، فقط آپ کی اطلاعات کمزور ہیں۔ ارے صاحب ایک قصہ ہو تو تفصیل عرض کروں، یہاں تو قدم قدم یہی رونا ہے، نہ جانے اس بدنصیب قوم کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ جی تو چاہتا ہے قوم کے انجام سے بیشتر میں انہیں ان کے چھوٹے بھائی کے انجام کی خبر دوں، جو کل چینی کی بلیک مارکیٹ کرتا ہوا پکڑا گیا تھا، لیکن مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ میں خاموش رہوں۔ یہ راہبر صاحب کئی بار اعلان کر چکے ہیں کہ صوبے کے اخبار ان کی مٹھی میں ہیں۔ ان اخباروں میں اگر ابھی تک میرے خلاف کوئی بیان شائع نہیں ہوا تو یہ ان کی ہی نظر التفات کا فیض ہے۔ باتیں کرتے کرتے اچانک دور سے بندوق چلنے کی آواز آتی ہے۔ راہبر صاحب اپنی کرسی پر اچھل پڑتے ہیں۔ آپ نے کچھ سنا؟ یہ مہاجر کالونی میں فائرنگ ہو رہی ہے۔ آج صبح میں نے پولیس کے ٹرک اس طرف جاتے دیکھے تھے۔ کئی سال سے غریب مہاجر وہاں امن و امان سے بیٹھے ہیں، اب پولیس انہیں زبردستی اٹھا رہی ہے۔ میں پوچھتا ہوں آخر یہ ظلم کب تک جاری رہے گا؟ مجھے اجازت دیجیے، میرا وہاں پہنچنا اشد ضروری ہے۔ میں انہیں اطمینان دلاتا ہوں کہ یہ پولیس کی فائرنگ نہیں بلکہ رائفل کلب میں بندوق چلانے کی مشق ہو رہی ہے۔ اپنا دل ہلکا کرنے کے لیے میں شہری دفاع پر وہ تقریر دہراتا ہوں جو آج صبح میں نے رائفل کلب کی رسم افتتاح پر کی تھی۔ میری تقریر کا خاطر خواہ اثر ہوتا ہے اور جناب راہبر مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ حضرت مایوسی کے دائمی مریض ہیں۔ اگر کوئی برقع پوش عورت ان کے سامنے بازار میں صحیح سلامت گزر جائے تو بے حد مایوس ہوتے ہیں کہ کسی صاحب دل نے آگے بڑھ کر اس کا برقع کیوں نہیں نوچ ڈالا۔ اگر عورتیں اسی طرح امن و امان، عزت و آبرو سے چلتی پھرتی رہیں تو جلسوں میں گلا پھاڑ پھاڑ کر قوم کی خدمت کیسے ہوگی؟ ہر روز امن عامہ میں خلل واقع نہ ہو تو اخباروں میں دھواں دھار بیان کون چھپائے گا؟ جاتے جاتے راہبر صاحب اپنی ٹوپی میری میز پر بھول جاتے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ کچھ وقفے کے بعد وہ اپنی ٹوپی لینے کے بہانے دوبارہ تشریف لائیں گے اور اپنے چھوٹے بھائی کے حق میں میری معلومات میں اضافہ فرمائیں گے۔ ان کے برعکس ایک اور راہبر ہیں جو ملتے ہی پوچھتے ہیں، آپ کے تبادلے کی کوئی خبر تو نہیں؟ میں جواب میں کہتا ہوں، جی نہیں، میں نے تو کوئی خبر نہیں سنی۔ وہ بڑے اصرار سے میری ڈھارس بندھاتے ہیں۔ کوئی پرواہ نہیں، اگر کوئی ایسی ویسی خبر اڑے تو بلا تامل مجھے بتا دیجیے گا، میں لاہور جا کر سارا بندوبست کر دوں گا۔ مجھے ان کو یقین دلانا پڑتا ہے کہ فی الحال میرے تبادلے کا کوئی اندیشہ نہیں، میرے بھائی بندوں پر کوئی مقدمہ نہیں، میرے بھتیجوں بھانجوں پر کوئی آفت نازل نہیں ہوئی، لیکن ان کا اصرار ہے کہ اگر آج نہیں تو کل مجھے اس قسم کے حادثات سے دوچار ہونا پڑے گا، لہٰذا عافیت اسی میں ہے کہ میں ان کی سعادت مندی اور خلوص پر مکمل اعتماد رکھوں۔ اس یقین دہانی کے بعد وہ اپنی جیب سے ایک فہرست برآمد کرتے ہیں جس میں چند پٹواریوں اور تھانے داروں کے نام درج ہیں جنہیں یہ راہبر صاحب رفاہ عامہ کے خیال سے کسی اور جگہ تبدیل کروانا چاہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، مجھے ذاتی طور پر ان سے کوئی پرخاش نہیں، البتہ عوام کی سہولت کا خیال ہے۔ اگر یہ لوگ تبدیل ہو جائیں تو عوام کے سر سے بہت بڑی بلا ٹل جائے گی۔ سرکاری ملازمین کا یہ رد و بدل ان راہبروں کا محبوب مشغلہ ہے۔ یہ حربہ علاقائی کارندوں پر دھونس قائم رکھنے کا مؤثر ذریعہ ہے۔ اگر ڈپٹی کمشنر اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے بے نیاز رہنے کی کوشش کرے
تو بہت جلد اس غریب کا اپنا تبادلہ ہو جاتا ہے۔ سب سے مشکل برادری ان رہنماؤں کی ہے جو سیاست کی جگہ مذہبی پیشوائی پر گزارا کرتے ہیں۔ عید بقرعید کی طرح ان کا کاروبار سال بھر میں 1 یا 2 بار چمکتا ہے۔ محرم کے دنوں میں ان کی کارگزاری زور پکڑ لیتی ہے۔ کہیں جلوس کے راستے پر تنازعہ ہے، کہیں تعزیے کی لمبائی پر تکرار ہے۔ کسی زمانے میں جب ہولی یا دسہری کے جلوس مسجدوں کے آگے سے گزرتے تھے تو ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان میدان کارزار گرم ہو جاتا تھا۔ لیکن آزادی مل بھی گئی اور ہندو چلے بھی گئے، پھر بھی جلوسوں اور مساجد کا تصادم اسی گرم بازاری سے جاری ہے۔ ظہر کا وقت ہے، محرم کا جلوس نکلا ہوا ہے۔ سنیوں کی مسجد میں معمول سے زیادہ نمازی جمع ہیں۔ جلوس نے اپنی رفتار جان بوجھ کر سست کر دی ہے تاکہ جب اذان کی آواز بلند ہو تو لپک کر مسجد کے سامنے پہنچا جائے۔ ادھر مؤذن کو انتظار ہے کہ جلوس نزدیک آئے تو خدا کے بندوں کو نماز کے لیے پکارا جائے۔ باہر جلوس اور اندر جماعت، 2 مخالف فوجوں کی طرح صف آرا ہیں۔ عین اس وقت علاقے کا تھانے دار یا مجسٹریٹ فریقین کو ترغیب دیتا ہے کہ اپنے اپنے نمائندے ڈپٹی کمشنر کے پاس بھیجیں۔ دونوں فریقین کے پیشوا وفد کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ اب اگر ڈپٹی کمشنر نے سال بھر سے ان رہنماؤں کے ساتھ خیر سگالی کے تعلقات استوار رکھے ہیں تو مصالحت کے آسان راستے نکل آتے ہیں۔ اگر بدقسمتی سے ان وفود میں موجود کسی صاحب کا راشن ڈپو بدعنوانی کی وجہ سے منسوخ ہو چکا ہے، یا کسی صاحب کو ٹرک چلانے کا لائسنس نہیں ملا ہے، یا کسی صاحب کی دکان کی الاٹمنٹ کا معاملہ لٹکا ہوا ہے، یا کسی صاحب کے فرزند ارجمند کو کچہری میں ملازمت نہیں ملی ہے، تو ایک گاؤں میں اچانک خطرناک قسم کی کشیدگی نمودار ہو گئی۔ مسئلہ یہ تھا کہ درود و سلام کے دوران یا رسول اللہ کہنا جائز ہی نہیں بلکہ باعث برکت بھی ہے۔ ایک دوسرے مولوی صاحب اسے ناجائز اور بدعت قرار دیتے تھے۔ علماء کرام کے دائرے سے پھیلتی پھیلتی یہ بحث سارے گاؤں میں سرایت کر گئی۔ اس کی آڑ میں بہت سی ذاتی رنجشوں اور رقابتوں نے اپنا رنگ دکھایا اور گاؤں کے بہت سے لوگ آپس میں برسرے پیکار ہو گئے۔ ایک دوسرے کے مویشی چرائے گئے، سر پھٹول ہوئی اور سارا گاؤں فساد اور بدامنی کا شکار ہو گیا۔ آخر دونوں مولویوں کو گرفتار کرنا پڑا۔ بڑی تفتیش کے بعد پتہ چلا کہ گاؤں میں ایک نمبردار صاحب کبھی صوبائی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے تھے۔ کچھ عرصے انہوں نے بڑے ٹھاٹھ سے ممبری کی۔ وہ لاہور جاتے تو وزیروں کے دوش بدوش بیٹھتے تھے۔ ضلع کی تقریبوں میں انہیں اگلی صف میں جگہ ملتی تھی۔ تحصیلدار اور تھانے دار دورے پر آتے تو ان کے گھر کا کھانا ضرور کھاتے تھے۔ چند پٹواریوں کو بھی انہوں نے تبدیل کرا دیا تھا، لیکن پھر ان کے مخالف امیدوار نے عدالت میں مقدمہ کر دیا کہ انتخاب ناجائز طریقے سے ہوا تھا، اس لیے کالعدم قرار دیا جائے۔ مقدمہ منظور ہو گیا اور ایک دن وہ بیٹھے بٹھائے اسمبلی کی رکنیت سے خارج ہو گئے۔ پہلے ان کی شان کچھ اور تھی، لیکن اب سارے مزے کرکرے ہو گئے۔ اب نہ تو وزیر انہیں پوچھتے تھے، نہ ڈپٹی کمشنر دعوت میں بلاتا تھا۔ تحصیلدار اور تھانے دار ان کا کھانا اب بھی کھا لیتے تھے، لیکن گھر پر جا کر نہیں بلکہ حسب ضرورت کیمپ میں ہی منگوا لیتے تھے۔ ان صاحب نے بہت ہاتھ پاؤں مارے، لیکن سیاسی وقار کی جو عمارت گر چکی تھی اس کے مینار کسی صورت بلند نہ ہوئے۔ بہت سوچ بچار کے بعد آخر انہوں نے اپنے خرچ پر 2 متضاد مولویوں کو بلا کر گاؤں میں یہ فساد برپا کروا دیا، جس میں بیچارے مولوی صاحبان گرفتار ہو گئے اور کچھ روز کے لیے ان کی لیڈری کا بازار گرم ہو گیا۔ کیونکہ پولیس اور محکمہ مال کے افسران اور مجسٹریٹ صاحبان اس ہنگامے کے سلسلے میں گاؤں جاتے تو ان کے ہاں قیام کرتے تھے اور حفظ عامہ کے منصوبے میں ان کی مفید رائے لیتے تھے۔ لیڈروں کی منڈی میں بھاؤ عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ منڈی غلے کی ہو یا سیاست کی، تجارتی اصول ایک جیسے ہوتے ہیں۔ آج کل مختلف چیزوں پر قیمتوں کے لیبل لگانے کا رواج عام ہے اور حکومت نے قیمت کنٹرول کرنے کے لیے قانون بنا رکھے ہیں، لیکن رہنماؤں کی جس جنس سے ڈپٹی کمشنر کو سابقہ پڑتا ہے اس پر راشن بندی اور پرائز کنٹرول کا کوئی ضابطہ نافذ نہیں ہوتا۔ یہاں ڈپٹی کمشنر کو محض اپنی کاروباری فراست اور نظر شناسی سے کام لینا پڑتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ سیاست و تجارت کی اس کشمکش میں ڈپٹی کمشنر کا اپنا دیوالا نکل جاتا ہے۔